ولی قریب کی غیر موجودگی میں ولی بعید کا نکاح کرانا اس کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ اگر قریبی ولی کہیں سفر میں گیا ہوا ہو اور اس سے رابطہ کرنے کا کوئی امکان نہیں ہو، ممکن نہ ہو، اس سے کوئی رابطے کی شکل ہی نہیں بن پا رہی ہو، اور اس کی واپسی کے انتظار میں اچھا رشتہ ٹوٹ جانے کا یہ قوی اندیشہ ہو کہ رشتہ مناسب ہے، اب یہ ٹوٹ جائے گا، تو ولی بعید کے لیے نکاح کرانے میں اس سلسلے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ نکاح کرا سکتا ہے، اور اس کا کرایا ہوا نکاح اس سلسلے میں نافذ بھی ہو جائے گا، یہ نکاح نہیں ختم کیا جائے گا۔ اور اگر ایسی بات نہیں ہے بلکہ ولی اقرب قریب ہی کہیں گیا ہوا ہے، یا آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے، کالنگ کے ذریعے بات چیت کر کے فون وغیرہ کے ذریعے سے رابطہ کیا جا سکتا ہے، اس سے رابطہ کرنا ان تمام صورتوں میں ممکن بھی ہے، تو اس کی اجازت کے بغیر ولی ابعد کا پھر نکاح کرنا یہ مناسب نہیں ہوگا، اور یہ نکاح درست نہیں ہوگا۔ چنانچہ تنویر الابصار میں ہے ولی الابعد التزوج بغیبت الاقرب، یہ تنویر الابصار چوتھی جلد صفحہ 199 پر ہے۔ آگے جو ہے مجمع الانہر کے اندر ہوا ان الشیخ ابو بکر الفضلی البخاری انہو قال ان کان الاقرب فی موزن یفوت کفع الخاطب باستقلال رائے، اس طریقے کی عبارت جو الفقہ الاسلامی نہیں مجمع الانہر شرح ملتقى الابہر اس کی پہلی جلد صفحہ 499، الدر المنتقى پہلی جلد صفحہ 499، البحر الرائق جو کوئٹہ کا چھپا ہوا نسخہ اس کی تیسری جلد صفحہ 126، الفتاوی تاتار خانیہ اس کی چوتھی جلد صفحہ 91، مسئلہ نمبر 5619 جو زکریہ بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے اس کے اندر مزید فتاوی تاتار خانیہ میں ہے فزوجها الابعد حال قیام الاقرب حتى توقف على اجازت الاقرب، اس طریقے کی عبارت جو ہے فتاوی تاتار خانیہ جو زکریہ بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے اس کی کتاب النکاح چوتھی جلد صفحہ 93، مسئلہ نمبر 5622 جو زکریہ بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے فتاوی تاتار خانیہ کا اس کے اندر اس کتاب المسائل اس کی چوتھی جلد صفحہ 132 پر بھی اس کو نقل کیا گیا، وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔